اٹس این انورڈ تھنگ. یہ انورڈ ڈائمینشن ہے کہ انسان سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے بٹ انسان پیس سکون میں ہے. اور اس کے اپوزٹ دنیا کی ہر نعمت ہے بٹ کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا, کوئی بریک اپ ہوا, کوئی فائنینشیل لاس ہوا, میں سوسائڈ کمٹ کرنا چاہتا ہوں, میری زندگی ختم ہو گئی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم ان کا جو انہیں احسن عمل کیا تھا نا, ہم اس کا بدلہ ان کو عطا کریں گے. الجزاء من جنس العمل. اور جو شخص اسی انسان پہ احسان کرتا ہے, what goes around comes around. حدیث میں آتا ہے فَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ, جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے. کارما. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ, جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں کہ اس کی کام پورا ہو جائے, یار اس تک مشکل پریشانی سیٹل ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس کو گاڑی چاہیے, اس کو گاڑی دو, اس کی بیوی بیمار ہے, اس کو شفا دے دو, یہ خود بیمار ہے, اس کو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں. اور جس کی حاجت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا کرنے میں لگ جائیں, کون اس چیز کو روک سکتا ہے. من فرج عن مسلم کربتاً فرج اللہ عنہ کربتاً من کربات یوم القیامہ, جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو, پریشانی کو دور کرتا ہے, اس کے لیے آسانیاں کریٹ کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کارما ایک طرح سے ایک اسپیکٹ, قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے. سو یس وی ڈو بلیو ان دا کانسیپٹ آف کارما, بٹ ہمارا ہے کہ جو برا کرے گا تو کچھ اعمال میں تو کچھ دفعہ تو اس کو دنیا میں اس کی برائی مل جائے گی, لیکن زیادہ تر آخرت میں اس کا اجر ملے گا, اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا. اور جو احسان نہیں کرے گا اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا. ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو زندگی بہتر کر سکتے ہیں اور دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ احسان دے سکتے ہیں, اس کی لائف کو آسان کر کے, دعائیں قبول کر کے. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ ایک انسان حدیث میں آتا ہے جس کے لیے آسانی کرتا ہے نا, جو مشکل میں تھا, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں کرتا جاتا ہے, تو اس کی لائف اچھی بہتر ہوتی جاتی ہے. من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو ایک مسلمان کے ایپ کو چھپائے گا, اس کا ایپ پتہ چل گیا, اس کا ایک فالٹ پتہ چل گیا, وہ کسی بھی برائی میں تھا, دیکھ لیا, اوہ وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بات سن تجھے میں بات بتاؤں, فلاں شخص یہ برا عمل کر رہا تھا, فلاں شخص اس افیئر میں تھا, فلاں شخص وہ کرتے پکڑا گیا, وہ اس کو میں نے ہسٹری دیکھ لی تھی. نہ جو اس کو چھپاتا ہے اس کو پرائیویٹلی نصیحت کرتا ہے اور چھپاتا ہے اس کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے پرائیویٹ, جو ہر انسان کے پرائیویٹ برے ایکشنز ہوتے ہیں, اللہ کو چھپا لیں گے. سو اٹس پارٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد لگ جاتے ہیں. حدیث میں تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتے ہیں, یعنی سبحان اللہ, اس کی مدد کرنے میں, اس کے دنیاوی افیئرس, اس کے فائنینشیل معاملات, اس کی بیوی بچے, اس کی فیملی لائف, اس کی سلیپ مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں. والجزاء من جنس العمل, جو انسان کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. الاحسان و اساء, یعنی اگر احسان کرتے تو احسان کیا جاتا ہے, اور برائی کی جاتی ہے تو من عامل صالحا فلنفسی, جس نے نیک اعمال کیا وہ اس کے لیے ہے, ومن اساء فعلیہ, اور جس نے گناہ کیا تو اس پہ اس کا وبال آئے گا. ریڈی ہو جاؤ پھر. الجزاء من جنس العمل, what goes around comes around. ایک انسان کسی کو ایذا پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, اور یہ بڑی, میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں اس سے, بڑی امیزنگ, سبحان اللہ, لیکن پہلے حدیث مینشن کر دوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تتبع عورت اخیہ المسلم, جس نے مسلمان کی یعنی اس کے راز کو فاش کیا, تتبع اللہ عورتہ, اللہ تعالیٰ اس کے رازوں کو فاش بھی کر دے گا. فمن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ یا او رحلہ, جس شخص نے کسی مسلمان کے راز کو فاش کیا, اس کو ایکسپوز کیا, اس کے بارے میں برا بھلا بتایا, چاہے اس میں کوئی برائی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اور اللہ جب کسی کو ایکسپوز کریں گے, حدیث میں کیا آتا ہے, وَلَوْ فِي جَوْرِ رَحْلِ, بے شک وہ اپنے گھر کے بیچ میں بھی ہو, اپنے کمرے کے بیچ میں بھی ہو, چھپا ہوا ہو, کوئی نہ دیکھ رہا اسے, اللہ ول اسٹل ایکسپوز ہم. اللہ اکبر. جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی, وَمَنْ دَارَ اللَّهُ بِهِ, جس نے تکلیف پہنچائی کسی کو, اللہ اس کو ہارم کریں گے. وَمَنْ شَاقَ اللَّهُ بِهِ,
اور جس نے کسی کو ہارڈ ٹائم دیا اس کے لیے مشکل کریٹ کی, اللہ اس کے لیے مشکل کریٹ کریں گے. وَمَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ, اور جس نے رحم نہ کیا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. ریاض کی سٹوری ہے سعودی عربیہ کی کہ ایک باپ یعنی ایک ہسبینڈ وائف اور اس کا جو بچہ تھے, ہم وہ گاڑی میں آ رہے تھے اور اس کا جو ہسبینڈ کا جو باپ تھا یعنی بچے کا گرینڈ فادر اور ہسبینڈ کا باپ, وہ گاڑی سے اترے, گھر میں کچھ معاملات خراب تھے گھر کے, تو گروسری کر کے وہ آئے تو بیٹا اٹھا اور بیٹے نے بجائے کہ گروسری اٹھایا اپنے باپ کی ہیلپ کی اور سپورٹ کی اور اپنے باپ کو اٹھا رہا تھا وہ, تو بیوی اور بچے وہ گروسری وغیرہ اٹھا رہے تھے اور سارا. تو بیوی جو ہے نا, اللہ بچائے ایسی بیویوں سے اور ایسے لوگوں سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بیویاں عطا کرے اور شر پسندوں کے شر سے بچائے. بیوی نے کہا کہ دیکھیں آپ گروسری اٹھانی تھی, مجھے سارا اٹھانا پڑا, لائف از سو ٹف ود یور فادر, آپ بجائے کہ ہمیں ٹائم دیا ان کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور سارا. تو بیٹا بھی نا انفارچونیٹلی اس بیوی کے لیے یعنی اتنا بچ گیا کہ اس نے کہا, بیوی نے کہا چوز بٹوین ایدر ون آف اس, یا باپ کو چوز کریں مجھے چوز کریں. سو دا ہسبینڈ چوز ہز وائف, اور باپ کو کہا کہ آپ جو پیچھے ڈرائیور کا روم تھا, کیونکہ سعودی عرب میں ہر کسی کے ڈرائیورز ہوتے ہیں, تو جو ڈرائیور کا روم تھا اس میں ان کو بیڈ بچھا دیا اور کہا کہ یہ آپ کی جگہ ہے اور آپ کو کچھ چیز چاہیے مجھے بتائیے گا انشاءاللہ, لیکن آپ کی جگہ ہے. تو کھانا کے ٹائم پہ خود نہیں جاتا تھا اور اپنی میڈ کو بھیجتے تھے وہ کھانا دینے کے لیے. تو باپ کو یہ چیز بہت ہرٹ کی, بہت بری لگی, بس اس نے اپنے اندر نا بس رکھ لی اس بات کو. تو وہ ڈرائیور کے روم میں بیٹھا ہوا تھا اور سارا سبحان اللہ. ہوا یہ کہ وہ کھانا بھیجتے رہے کچھ عرصہ, جو بھی پکتا تھا. پھر باپ بزرگ تھا تو اس سے کیا ہوا کہ کچھ برتن نا شیشے کے ہاتھ کامتے تھے ٹوٹ گئے. تو اس کی وائف نے کہا کہ دیکھیں برتن ٹوٹ رہے ہیں, اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور سارا, تو اس کو نا ان کو ہم نا ایک ہی پلاسٹک کی وہ لے دیتے ہیں, تو اسی کو دھو کے انشاءاللہ اس کو ری یوز کر لیا کریں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا جا کے برتن ہٹا لیے جو شیشے کے تھے جس میں کھانا سرو تھا, تو وہ پلاسٹک کی پلیٹ رکھ لی کہ وہ تم آپ اس میں کھایا کریں. تو ایک دن جب کھانے لے کے میڈ کو بھیجا تو اس نے کہا, میڈ جب گئی تو شی فاؤنڈ ہز فادر ایز اے ڈیڈ باڈی, ہی پاسڈ اوے. تو وہ جب اس کو پتہ چلا تو وہ بڑا حیران ہوا, بڑا دکھی ہوا. واپس آیا, وہ کہتا ہے والد صاحب چلے گئے, بڑا دکھ ہوا کہ میرا باپ چلا گیا اور سارا, میں نے خدمت نہیں کر سکا اور سارا. جب ان کی کفن دفن کا معاملہ آیا تو وہ کر کے جب گھر آئے, ان کے جو سارا سامان کپڑے شپڑے تھے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے, تو وہ جو بچہ تھا نا اس نے وہ پلیٹ لے لی. تو باپ نے کہا پلیٹ دو مجھے, یہ بیٹا پلیٹ اس کو فارغ کرتے ہیں, یہ گندی پلیٹ ہے اور سارے. نہیں بابا مجھے چاہیے. تو باپ نے جب انسسٹ کیا کہ مجھے دو, اس کو پھینکتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں, یہ کیوں تمہیں چاہیے؟ تو بیٹا نے کہا کہ بابا یہ آپ اپنے فادر کو دے دیتے نا, تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا اس روم میں آپ آئیں گے تو میں بھی آپ کو پھر اس پلیٹ میں کھانا دیا کروں گا نا. سبحان اللہ. اور بچے نے یہ انوسینس میں کہا کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا یہ کہ میں بھی آپ کو اس پلیٹ میں کھانا دوں گا نا, یہ پلیٹ مجھے رکھنے دیں. اور وہ باپ بہت رویا کہ میرے ایکشن کی وجہ سے آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. دس از ٹرو. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کی جائے گی, اور جو اپنے ماں باپ کی اچھے ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھی ٹریٹمنٹ کی جائے گی. اور ایکسیپشنز ہیں اس معاملے میں, لیکن جنرلی ایسا ہوتا ہے. ایک وہ سٹوری ہے نا سبحان اللہ, آئی تھنک یہ سعودی عرب کی ہے, جس میں وہ شخص جا رہا تھا تو اس سے گاڑی چلا رہا تھا, تو دوست سے گپ شپ لگا رہے تھے, تو اچانک سے کیا ہوا, بریکس لگیں تو اس نے گاڑی کو آگے سے ہٹ کر دیا, اور سبحان اللہ اور اچھا خاصا ہٹ کر دیا. تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہ ابھی انشورنس ہائی ہو جائے گی, اور ابھی پولیس والے آئیں گے, ٹکٹ چارج کریں گے, اور شاید مجھے جیل میں نہ بند کرنا پڑے, اور گاڑی بھی نہ بند ہو جائے, لوگ یہ لے لینے. تو وہ شخص جو باہر سے آیا اور وہ بڑا غصے میں تھا, وہ آ کے دیکھا, اس نے اپنے گاڑی کی بیک سائڈ کو دیکھا اور اس کو دیکھا, اس نے کہا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں, آپ جاؤ, نو پرابلم انشاءاللہ. اور وہ چلا گیا. تو دوست کہتا ہے الحمدللہ یار اتنی بڑی مسئلہ ختم ہو گیا, آسانی کر دیا تعالیٰ نے. تو وہ شخص نہ رونے شروع ہو گیا. اس کہتا ہے واللہ, کہتا ہے یہ سیم اسٹریٹ میں سیم جگہ پہ کچھ دن پہلے مجھے پیچھے سے گاڑی نہیں ہٹ کیا تھا, اور میں اس کے پاس آیا, مجھے بڑا غصہ آیا, بٹ میں نے کہا ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں, آپ جائیں. اینڈ دا سیم تھنگ ہیپن ٹو ہر, سبحان اللہ. اینڈ دس ہیپنز. اور جو شخص اپنے بھائیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے, یعنی احادیث میں جو اچھے کام کرتا ہے اس کو اچھا کیا جاتا ہے. ڈیفینڈنگ یور بردر اینڈ سسٹرز, اور بردر اینڈ سسٹرز تو بعد میں سب سے پہلے اپنی فیملی, اپنے ساس کے لیے بہو, بہو کے لیے ساس,
شوہر کے لیے فادر ان لا اینڈ مدر ان لا، اینڈ یہ بڑے قریبی رشتے ہیں. من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. جو شخص اپنے بھائی کے چہرے سے کوئی مشکل دور کرتا ہے، یعنی وہ پریشان تھا، اس سے پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کر دیں گے. میرا بندہ تو جہنم نہ دیکھے، تو نے میرے بندے کے لیے آسانی کریٹ کی تھی. الجزاء من جنس العمل. اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یعنی اگر ہم اسپریچول سائڈ پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم. تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جس طرح تم کرو گے میں اس طرح تمہارے ساتھ کروں گا. تم مجھے اپنے پرائیویسی میں یاد کرو گے، سیلف میں یاد کرو گے، میں تمہیں اپنے نفس میں یاد کروں گا. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ. اگر تم کسی گیدرنگ میں یاد کرو گے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. میں ان سے بہتر گیدرنگ میں، یعنی ملائکہ گیدرنگ میں یاد کروں گا. اللہ اکبر. اور میرا بندہ جب میرے پاس ایک انچ بڑھتا ہے، یعنی ایک انچ بڑھنے کا مطلب ہے کہ جب صدقہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، چھوٹی حرکت بھی کرتا ہے بے شک، تو میں اس کے پاس ایک آرمز لینتھ بڑھتا ہوں. جب میرا بندہ آرمز لینتھ بنتا ہے تو میں اس وقت بالسٹ بڑھتا ہوں. اور جو میرا بندہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. اینڈ جو یعنی یہ جو میں آپ کو ڈفرینٹ پرنسپلس بتا رہا ہوں نا، یہ ایسے ہی ہے کہ اف یو ڈو گڈ، گڈ ول بی ڈن ٹو یو. ایک نان مسلم بھی حدیث میں کیا آتا ہے؟ اف اے ڈس بلیور ڈز گڈ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی کھانا دیتے ہیں، اس دنیا میں ہی اس کو عطا کر دیتے ہیں. بٹ اگر ایک مسلمان، لیکن اس نان مسلم کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، نتھنگ ایٹ آل. لیکن مسلمان جب خیر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو یہ نیک عمل ہے آخرت کے لیے سیو کر لیتے ہیں، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں. ایون توحید، سبحان اللہ، جو شخص ایک اللہ کی وحدانیت اقرار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ گیدر کریں گے، اور جو لوگ سورج کی عبادت کرتے رہے، سورج کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. فالو دس، جو تم دنیا میں کرتے رہے اب اس کو فالو کرو. جو لوگ چاند کی عبادت کرتے رہے، چاند کو بھی جہنم میں ڈالیں گے اور ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. وقودہ الناس والحجارہ، جہنم کا جو پارٹ ہے وہ انسان اور یہ بڑے بڑے پتھر اور پلانٹس ہوں گے. اور جو شخص کسی ٹائرنٹ کو فالو، یعنی کسی ظالم فرعون ہے، کسی کو فالو کرتا رہا، لات منات عزا کو، وہ اس ٹائرنٹ کے ساتھ ہی، لات منات عزا تو خیر نیک لوگ تھے، اس ٹائرنٹ، اس ظالم، اس فرعون، اس دجال کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگ رہ جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے اور اپنی اصل شیپ میں آئیں گے، ان اس فل فارم، اور کہیں گے آئی ایم یور لارڈ. اور وہ کہیں گے بھلا یا رب، تو ہمارا رب ہے. لوگوں نے اللہ کو توحید سے پکارا، کسی اور کی عبادت نہیں کی، نہ کسی کو مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ بگڑی بنانے والا، نہ غوث اعظم، صرف اللہ سے مانگا، تو دے ول فالو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو جنہ. اللہ تعالیٰ یعنی ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور جو شخص، یعنی کارما کی بات کریں، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو شخص انفاق کرتا ہے اور جو روکتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے صبح جب ہوتی ہے 2 ملائکہ اناؤنسمنٹس کرتے ہیں. اور ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے نا، روزانہ صبح 2 ملائکہ آتے ہیں اور اناؤنسمنٹس کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا تو اس پہ خرچ کر. ویقول الآخر، دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے تو بھی اسے روک کے رکھ. اللہ اکبر. روزانہ ایسا ہوتا ہے، روزانہ ان آوازوں کو سنیں اس حدیث کے مطابق، ان پہ یقین رکھیں. من بن اللہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، جو ایک اچھا کام کرے گا، یعنی ہم وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ کی بات کریں نا، جو مسجد بنائے گا، چاہے ایک پنکھا کیوں لگوا دیتا، چاہے ایک اینٹ ہی کیوں نہیں ڈونیٹ کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں سے گھر تعمیر کر دیں گے. اور سبحان اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اس کا بھی سے معاملہ ہوتا ہے. جب انسان کا، مومن کا، یعنی حدیث میں کیا آتا ہے، فالمؤمن اذا حضر الموت، جب مومن کا موت کا وقت آتا ہے، بشر برضوان اللہ و کرامہ، اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی بشارتوں کی اور کرامتوں کی.
فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اس کو کوئی چیز اور آج تک اتنی پسند نہیں آئی تھی جتنا اس کے سامنے وہ دن آنے والے ہوتے ہیں کہ اس کے کمال کے دن. والکافر اذا حضر بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ، جب کافر ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے عذاب کی اور پنشمنٹ کی. فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، اس کو آج تک کوئی چیز اتنی ناگوار نہیں گزری، اتنی بری نہیں لگی ایکسیپٹ اس کے جو اس کے سامنے آ رہا ہے، یعنی جو عذاب اللہ کا ویٹ کر رہا ہے. اور پھر کہا فمن احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ سے ملنے کی نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. اینڈ دا سیم میٹر گوز فار اف یو پلیز پیپل اینڈ پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کہیں گے دفع ہو جائے یہاں سے. اینڈ اف یو پلیز پیپل، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو ایک لکھا اور کہا کہ مجھے نصیحت کریں اور میک شور کہ بہت زیادہ مجھ پہ بھاری نہ ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفى اللہ مونۃ الناس، جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اسے راضی کر دیں گے. اور حدیث کے سیکنڈ پارٹ میں آتا ہے وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو پریفرنس دیتا ہے اللہ کے اوپر، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے پھر کر دیتے ہیں. یعنی پھر تو لوگوں کے حوالے، اور پھر لوگ بھی ان سے کبھی راضی نہیں ہوتے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے کہ ان کو واپس کر دے، عَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ اس کے بہاف پہ لوگوں کو واپس کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کا مال لیتا ہے کہ وہ کھا پی جائے اور واپس نہ کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخاری کی حدیث ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اور سبحان اللہ there are so many احادیث. ایک بھائی تو مجھے بتا رہے تھے کہ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بہنوں پہ نظر نہ اٹھائے کوئی، ہم بھی اپنی نظر نیچی کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت کی جائے تو ہم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور آخری بات کرتے ہوئے ایک دو بات نہیں کرتے ہوئے واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. اور یہ کہ سبحان اللہ ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہاں بھائی جب میں باہر ابراڈ گیا نا پڑھنے کے لیے، آپ یقین جانے میں بہت سارے گناہوں، یعنی تقریباً بہت سارے گناہوں سے بچ گیا. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ میری ماں کی مجھے آخری ایڈوائس. اور جب میں جا رہا تھا تو ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تیری بہنیں ہیں، الحمدللہ آج تک ان کو کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا، اور آج تک کوئی کمپلین نہیں ہے کہ کسی نے ان کو چھیڑا ہو یا آواز کسی ہو. کیونکہ جب تیرے دونوں بھائی پڑھنے باہر گئے تھے تو انہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کی تھی. اب تو باہر جا رہا ہے، اگر پیچھے تیری بہن کو کسی نے چھیڑا نا تو یہ پتہ ہمیں چل جائے گا کہ تو نے مکالا ملا باہر جا کے، تو نے باہر جا کے منہ کالا کیا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں اس چیز مجھے بچا لیا کہ اب اگر میری بہنوں پہ کسی نے بری نظر ڈالی یا ان سے مس ٹریٹمنٹ کی تو ایسا ہو جائے گا. اور ایک شخص تھا، مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ لوگ اس سے کہتے تھے کہ مت کرو، مت گناہوں میں پڑو، تمہارے گھر پہ بھی آئے گا، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. وہ کہتا میری بہنیں ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف بھائی ہیں، کیا ہوگا مسئلہ. اور وہ بڑا انسان تھا، اور وہ پاکستان اسلام آباد میں نہیں، باہر کی بات ہے. تو وہ گناہوں میں پڑ گئے، ملٹیپل بردرز تھے اور سارا. اینڈ سبحان اللہ واٹ ہیپنڈ واز کہ دیئر مدر رین اوے ود سم ون ایلس. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اپنی نظروں کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنوں کو ہی نہ دیکھیں. اپنی عصمت کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں، اپنی وائف کو نہ چیٹ کریں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی وائف آپ کو نہ چیٹ کریں. اپنے حلال کمائیں اور گناہوں سے بچیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد نیک ہو. بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی مسلمانوں میں جنرلی کہ باپ نیک ہو اور اولاد گناہ گار ہو، اور اگر باپ گناہ گار ہو اولاد نیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.